الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو اپنے پہلے کے پروگراموں میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر اور پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ جو ہے جوگ در جوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیات، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، حضرت ابو ذر غفاری جیسی شخصیات، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات جو جلیل القدر جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب جب یہ اس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے اور اسلام کی عزت اور شان کو مزید بڑھا رہے تھے، تو جو کافر لوگ تھے مکے کے وہ بہت پریشان تھے کہ یہ ایک شخص ہے جس کی تبلیغ سے، جس کی محنت سے لوگ جو ہے وہ اپنے صدیوں سے چلتے ہوئے دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس کے دین کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو بھی اس دین کو قبول کرتا ہے پھر اس پر جتنی بھی چاہے تم ظلم کر لو، زیادتی کر لو، تشدد کر لو، اس کو مار لو، پیٹ لو، وہ اپنی جان تو دینا گوارا کرتا ہے لیکن دوبارہ اس دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ آخر اس کو، اس تبلیغ کو، اس دعوت کو، اس دین کو کس طریقے سے پھیلنے سے روکا جائے؟ ان غور و فکر کرنے والوں میں ایک شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، عمر فاروق رات کو گھر میں بیٹھے ہیں، بڑی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ یہ کیا مکے کا ماحول بن گیا ہے کہ صدیوں سے ہمارا جو دین چلا آ رہا تھا، جو ہمارے آباء و اجداد نے جس دین پہ عمل کیا اور جن بتوں کی انہوں نے پوجا کی، جن کی عبادت کرتے تھے، آج ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، آج جو ہے ان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور اب بیٹا جو ہے وہ باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول مکے کے اندر بن گیا ہے۔ تو اب اس کو جو ہے کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے اور اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے، اور اسلام جو بالکل نیا دین ہے لیکن یہ دن بہ دن پھیلتا جا رہا ہے، مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو مزید آگے پھیلنے سے کیسے روکا جائے؟ بڑا سوچو بچار کیا تو پھر ایک ہی ان کے سمجھ میں حل آیا کہ اس دین کو پھیلانے والے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو یقیناً یہ دین جو ہے مزید آگے پھیلنے سے رک جائے گا، اور پھر یہ آگے اس طریقے سے جس طریقے تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے تو یہ آگے اس تیزی کے ساتھ نہیں پھیل سکے گا۔ اب انہوں نے نظر دوڑائی کہ مکے میں ایسا کون شخص ہے کہ جو یہ کام انجام دے گا کہ وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ شہید کرے۔ تو آخر گھوم گھما کر ان کی نظر اپنے آپ پہ پڑی کہ میرے سوا اور تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اتنی بڑی جرت کر سکے اور اتنا بڑا قدم اٹھا سکے۔ بس یہ سوچ کر پھر ارادہ کر لیا کہ میں جب صبح اٹھوں گا تو میں یہ کام ضرور کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جتنی بھی جو ہے وہ سزا اور جتنا بھی بڑا جو ہے مجھے جرمانہ یا جتنی بڑی دشمنی مجھے مول لینی پڑے، لیکن میں یہ جو نیا ان کے حساب سے وہ جو ایک نیا فتنہ مکے کے اندر کھڑا ہو گیا ہے، میں جو ہے اس کو ختم کر دوں گا۔ صبح اٹھے اور سوچ بچار کیا اور آخر اپنی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر نکلے۔ گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہ میں اس نبی کو معاذ اللہ جان سے مارنے جا رہا ہوں جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ہمارے سے صدیوں سے چلے آئے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو بعد میں جانا، پہلے ذرا اپنے گھر میں جاؤ اور اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کی اپنی بہن اور آپ کے اپنے بہنوئی جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوسان خطا ہو گئے اور ان کے غصے کی انتہا نہ رہی کہ میں جس دین کو روکنے کے لیے جا رہا ہوں،
جس دین کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جس دین کو پھیلانے والے کو میں جو ہے وہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، وہ دین تو میرے گھر تک پہنچ گیا ہے، اور میرے اپنے گھر کے جو افراد ہیں وہ اس دین کو قبول کر چکے ہیں۔ بس انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو بعد میں جاؤں گا، پہلے میں اپنے گھر والوں کی تو خبر لوں۔ اپنی بہن کے گھر پہنچے، کان دروازے کے ساتھ لگا کر سنا، اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے پہ دستک دی، وہ جو آپ کی بہن جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اس قرآن پاک کے جو نسخے ان کے پاس تھے، جتنا قرآن لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے چھپایا، اور پھر پوچھا کہ کون ہے؟ عمر فاروق نے غصے سے کہا کہ عمر بن خطاب ہوں، جلدی دروازہ کھولو۔ بہن نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا، بہنوئی بھی گھر میں تھے، کہا کہ میں نے ابھی سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ابھی میں نے سنا کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تو جا رہا تھا اس دین کو پھیلانے والے اس نبی کو جان سے مارنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، اور میں تو اس دین کو آگے پھیلنے سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں، اور تم نے ہی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ بہت شدید غصہ آیا اور اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ بہنوئی آگے بڑھے بہن کو اپنی بیوی کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا، مار کر دونوں بہن اور بہنوئی کو لہو لہان کر دیا۔ لیکن بہن نے ایک رضاء آواز سے کہا کہ عمر سن لو، تم ہماری جان تو لے سکتے ہو، ہمیں جان سے تو مار سکتے ہو، لیکن یہ جو دین ہم نے قبول کیا ہے، یہ دین جو ہے یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، نہ اس سے ہمیں جو ہے تم وزن کر سکتے ہو، نہ اس سے ہمیں واپس لوٹا سکتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، پوچھا کہ ذرا مجھے بھی ذرا فرمایا، کہا کہ مجھے بھی ذرا وہ جو تم پڑھ رہی تھی ذرا سناؤ۔ کہا آپ جاؤ اور جا کر غسل کر کے آؤ، وضو بنا کر آؤ اور پاک کرو اپنے آپ کو، اور پھر ہم آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات سنائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اندر جاتے ہیں غسل خانے میں، غسل کیا، وضو بنایا اور آ کر بیٹھے، کہا کہ اب مجھے سناؤ آپ کی مشیرہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ قرآن پاک کی آیات جب عمر فاروق نے پڑھی تو ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا، اور کہا کہ میں تو ایسے ہی کہتا رہا کہ یہ دین ایسا ہے، یہ دین ایسا ہے، لیکن یہ دین تو بالکل سچا معلوم ہوتا ہے۔ میں بھی جاتا ہوں اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ بس یہ ارادہ کر کے، یہ نیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ پتہ کیا حضور کہاں ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام جہاں جلوہ فرماتے اس دروازے پہ جا کر دستک دی۔ صحابہ کرام نے دروازے کے اوٹ سے اندر سے دیکھا تو عمر فاروق دروازے پر کھڑے ہیں۔ ڈر گئے صحابہ کرام کہ پتہ نہیں عمر جو ہے یہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چند دن پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ فرمانے لگے صحابہ کرام سے کہ دروازہ کھول دو، عمر کو آگے اندر آنے دو، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو ویلکم کہیں گے، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو میں اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھول دیا گیا، عمر فاروق آئے، اور یہاں پر ایک چیز یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ جو گزرنے والی رات ہے، جس رات عمر فاروق جو اپنا منصوبہ بنا رہے تھے، یہ ساری منصوبہ بندی کر رہے تھے، یہ سارا پلان بنا رہے تھے کہ صبح جاؤں گا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ جو ہے قتل کر دوں گا، حضور کو شہید کر دوں گا، اور میں یہ اسلام کے چراغ کو بالکل گل کر دوں گا تاکہ اسلام جو ہے یہ آگے مزید پھیل نہ سکے۔ اسی رات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا رب العالمین، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے، عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، کہا یا رب العالمین ان دونوں میں سے تمہیں جو پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو مزید عزت عطا فرما۔ ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے رات دعا فرمائی تھی، اور صبح عمر فاروق حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اسلام کی آپ دعوت دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی، بڑے خوبصورت اور پیارے اور میٹھے انداز میں ان کو اسلام کی دعوت دی۔ عمر فاروق کی زبان سے بے ساختہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمر فاروق کا یہ کلمہ پڑھنا تھا کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ خوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا، اور ایک زوردار آواز جو مکے کے اندر گونجی، اور اتنے خوش ہوئے صحابہ کرام کہ آج مکے کے بہت بڑے سپہ سالار، مکے کے سب سے بڑے بہادر، مکے کے سب سے بڑے دلیر، وہ ایسے بہادر، ایسے سپہ سالار اور ایسے نڈر، ایسے صحابی، ایسے شخص نے آج اسلام قبول کیا ہے کہ جن کا مقابلہ کرنے کے لیے، جن کے سامنے
سامنے کھڑے ہونے کے لیے کسی کی جرت نہیں ہے مکے کے اندر۔ آج عمر فاروق کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو نئی عزت ملی ہے، اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام کو نئی طاقت ملی ہے، اسلام کو پاور مل گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، سینے کو روشن فرمایا، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام کی خدمت کی، اور پھر آپ نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہماری ٹیم صدائے حق کا حصہ بن جائیں، اور یاد رکھیں کہ ہم رات کو 10 سے 11 لائیو جو اپنے چینل پر آتے ہیں، جس میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے بیان کیا جاتا ہے، آپ اس کا بھی ضرور حصہ بنا کریں۔ اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔